خالد شاہ صاحب خطیب اعظم ماجیوال آپ اتھے خطابت کر دے امامت کر دے تسی نعرہ بلند کرو انشاءاللہ اپنے روحانی وجدانی عرفانی خطاب دینا عاشقان مصطفیٰ دے قلوب نو منور کرن کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ علماء حق اہل سنت قریب قریب آجو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قال الله تعالى في القرآن العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تعالى في القرآن العظيم ورفعنا لك ذكرك قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما جن حضرات نے درود پاک پڑھ لیا ہے اور محبت سے پڑھا ہے وہ دو قدم آگے تشریف لے آئے آ جائیں مل جائیں مل کے بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے انشاءاللہ جلد ہی بات اختتام کی طرف آ جائے گی میں آپ حضرات کے چہروں پہ تھکاوٹ کے آثار دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کی آنکھوں میں نیند کے آثار ہیں سارا دن کے کام کاج مزدوری اور کسانوں کی محنت جو ہے وہ ان کے چہروں سے نظر آ رہی ہے بات کو انشاءاللہ لمبا نہیں کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کروں گا نبی علیہ السلام کی محبت میں محبت کے سمندر میں غوطہ لگاؤں گا اور وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے
سیرت کے حسن کے خوبصورتی کے موتی اٹھاؤں گا اور آپ کی جھولی میں ڈالوں گا۔ ایک دفعہ ذرا مل کے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ شروع عہد نا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ شروع عہد نا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ او لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب او نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم او سارے کریماں تو وڈا کریم۔ شروع عہد نا تو میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے سارے میں حل کرنا چاہنا۔ او لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب او نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم او سارے کریماں تو وڈا کریم۔ پانی او دے ورگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے ورگی چلا کوئی نہیں سکدا۔ او دی شان اقلاں تو ود کے برائے، مثل جے دی کوئی نہیں او میرا خدا۔ یہ جو آگے ساتھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑے ذوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے والے حضرات بھی ذرا جاگ جائیں گے تو انشاءاللہ بات کا مزہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام کی بدعت کی طرف آتے ہیں۔ ذکر خدا کرے مگر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا مجھے ایسی زباں عطا نہ کرے۔ سارے مل کے ایک دفعہ پھر سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم۔ آج ماشاءاللہ بھائی محمد شاہد صاحب کی پرزور اصرار پر ان کی محبت میں آپ حضرات کی محفل میں چند لمحے چند ساعتیں بیٹھنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو لے کے آیا ہوں آپ کو دے کے جاؤں، اور آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ اسے سنبھال کے رکھیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں الحمدللہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، اور نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، رب العالمین اور رحمت للعالمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی دوسری آیت پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہر آنے والی صبح آگے سے بھی زیادہ خوبصورتی سے بلند ہوگا۔ جب سے دنیا بنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تب سے بلند نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بننے سے پہلے بلند ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرا لہجہ اسی طرح سے ہوگا، کوئی خطیبوں والا نہیں ہوگا، انشاءاللہ باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، بیس تھوڑی کم کر دیں، بیس تھوڑی کم کریں، آواز بڑھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کرتے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کا عطا فرمائیے۔ اس کا جواب تو یہ تھا، میرے نبی فرماتے کہ مجھے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی گئی، لیکن میرے نبی کا جواب سن لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت ان کی مٹی کو گوند رہے تھے، آدم علیہ السلام کا خمیر جو ہے پانی اور مٹی کے درمیان تھا، ابھی گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور ایک حدیث میں کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے
سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور یاسین میرے نبی کا نام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا نام یاسین ہے۔ اور علماء نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، محققین نے بھی بڑا خوبصورت لکھا ہے، لیکن یہاں پہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ کائنات بننے سے پہلے، اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے میں نے ایک ستارے کو دیکھا جو اللہ رب العزت کے نورانی پردوں کے چوتھے پردے میں ظاہر ہوتا تھا، اور وہ ایک ستارہ جو ہے وہ افق پہ آتا تھا، سارے فرشتے اس ستارے کا دیدار کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ سارے فرشتے اس ستارے کو دیکھا کرتے تھے، یا رسول اللہ سارے فرشتے اس ستارے کے حسن کا دیدار کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ میں بھی اس ستارے کے حسن کا دیدار کیا کرتا تھا، اس ستارے کا حسن ہمیں اپنی طرف کھینچتا تھا، اس کا تازہ پن اپنی طرف کھینچتا تھا، یا رسول اللہ اس ستارے کی خوبصورتی اپنی طرف کھینچتی تھی، یا رسول اللہ ہم نے، بلکہ جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو کتنی دفعہ دیکھا اور کتنے سال بعد دیکھا؟ اے اللہ کے رسول وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد جو ہے وہ افق پہ نمودار ہوتا تھا، اور یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ہم اس ستارے کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نے اب تک اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے، 70,000 سال کے بعد۔ لیکن یا رسول اللہ جب ہم اسے دیکھتے نا تو بڑا مزہ، بڑا سرور آ جاتا، بڑی خوبصورتی، بڑی رونائی اور بڑا جو ہے وہ نور اس ستارے میں ہوا کرتا تھا، اس کی جاذبیت، اس کا نور ہمیں اپنی طرف کھینچا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جبرائیل وہ ستارہ جس کا تم سب شوق سے دیدار کیا کرتے تھے، وہ ستارہ جسے تم جو ہے وہ فرشتے مل کے دیکھا کرتے تھے، وہ ستارہ جسے آپ بڑی جو ہے وہ محبت سے جس کا دیدار کیا کرتے تھے، وہ ستارہ محمد الرسول اللہ ہوا کرتا۔ کائنات کے بننے سے کتنی دیر پہلے نبی علیہ السلام، اور ایک جگہ پہ یوں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی اچھی بات کرنے لگتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، کوئی خط لکھنے لگتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، کوئی تحریر لکھنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہر نیک کام کا آغاز، ہر اچھے اور بہتر کام کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا محبت بھرا جو ہے وجود اللہ رب العزت میں کائنات میں سب سے پہلے ان کا نور پیدا فرمایا اور پھر کائنات کو بنانے کا آغاز فرمایا۔ عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی آتا ہے دنیا میں بعد میں آتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کے لہجے کی تعریف کرتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرے کی تعریف کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں، باتوں کی تعریف کرتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی آواز کی تعریف کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ صحبت میں بیٹھتے ہیں، صحبت کی تعریف کرتے ہیں، اس کے چلنے کو، اس کے پھرنے کو، اس کے اٹھنے کو، اس کے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، پھر لوگ تعریف کرتے ہیں۔ میرے نبی تو اس کائنات میں آئے نہیں، میرے نبی کا ذکر جو ہے وہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ نبی ابھی دنیا میں آئے نہیں، کائنات کی واحد شخصیت میرے نبی ہیں جو ابھی وجود میں آئے نہیں، تعریفیں پہلے کی جا رہی ہیں۔ باقی جتنے لوگ بھی آئے وجود میں آئے تو تعریفیں ہیں۔ آپ نے سنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو سنا، یونس علیہ السلام کو سنا، آپ نے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یوسف علیہ السلام کو سنا، آپ نے ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کو سنا، ان کی باتوں کو سنا، موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو سنا۔ اللہ کی قسم ان نبیوں کی تعریفیں تب ہوئیں جب یہ وجود میں آئے۔ میرے نبی تو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، پہلے سے تعریفیں ہو رہی۔ اور میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان ہمیشہ اچھے کی خاطر
ہمیشہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اچھے کے پیچھے لگا رہتا ہے. انسان کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے, انسان کسی کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے, کسی کی آنکھوں کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے, کسی کے چہرے کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے, کسی کی آواز کے سحر سے متاثر ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم میرے نبی سے سونی نہ کسی کی آواز تھی, نہ چہرہ تھا, نہ زلفیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کو اللہ رب العزت بھی بیان کرتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کبھی چہرے کی قسمیں کھائیں اللہ نے, اور کبھی واللیل کی زلفوں کی قسمیں کھائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علماء کچھ یوں لکھتے ہیں, وہ کہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کو بیان کرنے کے لیے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے لوگوں نے چاہا کہ ہم کہاں سے شروع کریں, لیکن شروع کرنے کے لیے کوئی مقام نہیں ملا. عالم ارواح سے لے کے عالم دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے تک لوگوں نے دیکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے, تاریخ کی کتابوں میں, تاریخ کے جھونکوں میں جھانک کے دیکھا ہے, تاریخ کے اوراق کو پلٹ پلٹ کے دیکھا ہے. لوگوں کو تعریف کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی جگہ نہیں ملی. کسی نے کہا کہ وہ زمین سے پہلے تھے, کسی نے کہا آسمان سے پہلے تھے, کسی نے کہا سورج سے پہلے تھے, کسی نے کہا ستاروں سے پہلے تھے, کسی نے کہا کہ مٹی سے پہلے تھے. تو پھر ان کی تعریف کو کہاں سے بیان کیا جائے؟ جو زمین سے پہلے ہیں, ستاروں سے پہلے ہیں, آسمان سے پہلے ہیں, پانی سے پہلے ہیں, زمین و زمان سے پہلے ہیں, مکین و مکان سے پہلے ہیں, حور و غلماں سے پہلے ہیں, ہر کہکشاں سے پہلے ہیں, سارے جہاں سے پہلے ہیں. کہاں سے ان کی تعریف کو بیان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بیان کرنے کے لیے عالم ارواح میں جائیے. آپ کو عالم ارواح میں بھی میرے نبی کی محبت کے, میرے نبی کے اخلاق کے, میرے نبی کی سیرت کے, میرے نبی کی بڑائی کی, کبریائی کے ڈنکے بجتے نظر آئے. عالم ارواح سے آپ دنیا میں تشریف لے آئیں. آپ عالم دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں. دنیا میں آتے ہی آپ کے کان میں جو کلمہ سنایا جاتا ہے, جو اذان سنائی جاتی ہے, اس اذان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ترانے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نظر آتی ہے. اذان کے بعد جو ہے جب آپ نماز ادا کرتے ہیں, نماز کے اندر بھی آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود پاک نظر آتا ہے. نماز کے بعد آپ جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں. دعا مانگنے سے پہلے بھی آپ سے یہ شرط لی جاتی ہے کہ آپ کی دعا کی قبولیت تب ہوگی جب آپ میرے نبی پہ درود بھیجیں. اور اگر آپ درود نہیں بھیجتے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ درود نہیں بھیجتے آپ کے کام بہتر نہیں ہوتے. دنیا کا کوئی کام دیکھ لیجئے, دنیا کی کوئی کتاب دیکھ لیجئے, دنیا کو کوئی مقام دیکھ لیجئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھرا ہوا نظر آئے گا. اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جب اتنا مقام ہے میرے نبی, جب اتنی محبت اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہے, تو پھر آج کے نوجوان, آج کی جنریشن, آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم اوروں سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں تو متاثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہو جانا چاہیے تھا. ہمیں تو غرق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہو جانا چاہیے تھا. آج آپ بالوں کا سٹائل دیکھ لیجئے, اٹھنے کا, بیٹھنے کا, چلنے کا, پھرنے کا, کھانے کا, پینے کا سٹائل دیکھ لیجئے. ہم غیروں سے متاثر ہوئے ہیں. رب کعبہ کی قسم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ آ گیا, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, پھرنے میں, اللہ کی قسم وہ غلام ابن غلام ہو قیامت تک اس کا ذکر جو ہے وہ آباد رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنے کا انداز بھی نرالا. علماء لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جب یہ محبت سنی, جب یہ تذکرے سنے, تو دن اللہ سے مانگنے لگا کہ مولا یہ سعادت مجھے عطا فرمائی جائے. جب نبی دنیا میں تشریف لائیں تو مجھے سعادت عطا فرمائی جائے. رات نے کہا اللہ جب وہ خوبصورت وقت ہو دنیا میں میرے آقا تشریف لائیں تو یہ سعادت مجھے عطا فرمائی جائے. اللہ رب العزت نے دونوں کی دعا کو قبول کیا. رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف.
رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اور اما آمنہ سلام اللہ علیہ، علماء نے بڑا خوبصورت اس پہ لکھا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ تو دنیا سے چلے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تو دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اما آمنہ روز بیت اللہ شریف میں جاتی اور پھر اللہ سے دعا مانگتی، اللہ یہ جو امانت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے میرے مالک، میں آپ سے دعا مانگتی ہوں اس کے چہرے کی خوبصورتی کی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کی، مالک اس کا چہرہ اپنے ابا کی طرح ہو، مالک اس کا چہرہ اپنے والد کی طرح ہو، اس کی آنکھیں حضرت عبداللہ کی طرح ہوں، اس کے ہاتھ حضرت عبداللہ کی طرح ہوں۔ اے اللہ یہ بچہ جو آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اپنے بابا کی طرح ہو۔ اے اللہ یہ بچہ جب دیکھے تو اپنے بابا کی طرح دیکھے۔ اے مالک یہ بچہ جب بولے تو اپنے بابا کی طرح بولے، کیونکہ بچے جب بھی بولتے ہیں اپنے بابا کی طرح بولتے ہیں، جب بھی چلتے ہیں اپنے بابا کی طرح چلتے ہیں۔ کبھی ان کی آنکھیں اپنے بابا کی طرح ہوتی ہیں، کبھی ان کے ہونٹ اپنے بابا کی طرح ہوتے ہیں۔ لوگ دیکھنے والے دیکھ کے جائزہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے ہونٹ تو اس کے ابا کی طرح ہیں، اس کی آنکھیں تو بالکل باپ پہ گئی ہیں، اس کے کان اس کا ناک تو ہے اس کے باپ پہ گیا ہے۔ اے مالک یہ امانت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں آپ سے دعا مانگتی ہوں ناک بابا کی طرح ہو، آنکھیں بابا کی طرح ہوں۔ اللہ جب یہ بولے تو اپنے بابا کی طرح بولے، جب یہ چلے تو اپنے بابا کی طرح چلے۔ اللہ جب کوئی چہرہ اس کا دیکھے کہے اپنے باپ کی طرح کا ہے۔ میرے مالک نے فرمایا آمنہ پریشان نہ ہو، آمنہ غم نہ کر، دنیا کی باتوں کا غم نہ کر، ہم جو لال تجھے عطا فرمائیں گے کائنات میں اس جیسا سونا لال کوئی ہوگا ہی نہیں، ایسا سونا لال عطا فرمائیں گے، کائنات میں ایسا کوئی لال نہیں عطا فرمائے۔ ایدے ارگا کوئی ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، ایسا سونا کوئی ہے؟ عزیز دوستو علماء نے کچھ یوں بھی لکھا ہے، لوگ محبت میں بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں، تخیل میں جا کے بڑا کچھ لکھ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آمنہ پریشان نہیں ہونا، جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا نا تو پھر باتیں کرنے والے ایسے باتیں نہیں کریں گے کہ ناک جو ہے وہ بابا کی طرح ہے، ہونٹ جو ہیں وہ بابا کی طرح ہیں، چہرہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی طرح ہے۔ کہا نہیں نہیں، باتیں کرنے والوں کے انداز بدل جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اما آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ میری گود میں آیا کائنات کا نقشہ نہیں بدل گیا۔ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی یہ بچہ میری گود میں آیا میں نے دیکھا میرے کمرے کی چھت جو ہے وہ غائب تھی، آسمان ستاروں سمیت میرے گھر میں اس بچے کو سلامی دینے کے لیے آیا۔ علماء بیٹھے ہیں، حدیث میں موجود ہے، فرماتی ہیں کہ آسمان میری چھت کے قریب آ گئے اور پھر اس بچے کے بطن اطہر سے ایسا نور پھیلا، ایسا نور پھیلا کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے میں نے شرق غرب کے سارے نظارے دیکھے۔ اما فرماتی ہیں کہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، اتنا سونا بچہ۔ مائیں تو کہتی ہیں، مائیں تو تعریف کرتی ہیں، کہتی بے ساختہ میری زبان سے نکلا، اتنا پیارا بچہ، اتنا سونا لال، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کا بچہ اتنا سونا نہیں دیکھا، آج سے پہلے اتنا سونا بچہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اتنی پیاری آنکھوں والا، اتنے پیارے بالوں والا، اتنے پیارے ہونٹوں والا یہ بچہ میں نے ایسا پایا کہ اس سے پہلے کبھی میں نے ایسا بچہ نہیں پایا۔ کہتے ہیں کہ مائیں تو کہا کرتی ہیں، کہنے والوں نے کہا ماں تو ماں ہوتی ہے، بچہ اگر گارے میں لتھڑا ہو، اگر باہر سے کھیلتا گندا بھی آ جائے تو ماں کہتی ہے میرا شہزادہ آ گیا، اوے میرا لال آ گیا، میرا پتر آ گیا۔ بچہ کالا بھی ہو تو کہتی میرا چن آ گیا۔ ماؤں کی تو عادت ہوتی ہے تعریف کرنے کی، یہاں ماں نہیں دائی بیٹھی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے تو یہاں مکے کی گلیوں میں دیکھا ہے، آپ تو یہاں سے چل کے کنویں تک گئی ہیں یا کسی گلی میں چلی گئی ہیں یا جو ہے وہ بیت اللہ شریف تک گئی ہیں، میں تو دائیا ہوں، گھر گھر جا کے بچوں کی پیدائش کرواتی ہوں، گھر گھر جا کے بچوں کی ولادت کرواتی ہوں، میں تو کبھی طائف میں بھی جاتی ہوں، کبھی یثرب میں بھی جاتی ہوں، کبھی یہاں بھی آتی ہوں، میں نے بھی آج تک اتنا سونا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں آمنہ گھبرانا نہیں، بچہ ایسا سونا ہوگا کہ لوگ اس کا موازنہ کسی سے کر ہی نہیں سکتے۔
सानी तो बड़ी दूर, साया न मिलेगा। ये बातें अभी घर में चल रही हैं। हुजूर के दादा तशरीफ ले आए, आपने भी वो बातें सुन ली। जरा तखय्युल में जाइए, जो मोहब्बत में डूबेगा उसे मालूम होगा कि ये बातें कितनी खूबसूरत हैं। हुजूर के दादा तशरीफ लाए। किसी घर में जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी का कैसा समा होता है, बाप पे कैसी मुसर्रत होती है, माँ के चेहरे पे कैसी मुसर्रत होती है, कितना दर्द कितना तकलीफ होता है माँ को। लेकिन जैसे ही बच्चा गोद में आता है दर्द भूल जाती है, परेशानी भूल जाती है। जरा देखिए ना इस घर में कैसी मुसर्रत है। रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं, रहमत कायनात आ गए हैं, वजह कायनात आ गए हैं। अम्मा फरमाती दादा भी तशरीफ लाए। कहा क्या बातें हो रही हैं, ये यहाँ की बातें हो रही हैं। तुम काबा में रहती हो, यशरब में जाती हो, यहाँ पे ताइफ की बस्ती में जाती हो, मक्का की और बस्तियों में आती जाती होगी। जरा हमें देखिए, तिजारत की गर्ज से हम जो है वो कभी रूम में जाते हैं, कभी फारस में जाते हैं, कभी कैसरो किसरा के दरबारों के ऊपर जाते हैं। कहाँ कहाँ पे हम घूम के आते हैं। रब्बे काबा की कसम, कायनात में जहां जहां भी हम घूमे हैं, इतना सोना लाल तो किसी का हमने भी नहीं देखा। और उलमा लिखते हैं कि इतनी देर में जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम भी घर वालों की बातों में हिस्सा लेने के लिए आ गए। क्या घर वालों, तुम कैसी बातें करते हो? कोई मक्के की बात करता है, कोई मदीने की बात करता है, कोई यशरब की बात करता है, कोई ताइफ की बात करता है, कोई रूम की बात करता है, कोई फारस की बात करता है, कैसरो किसरा के महलों की बातें हो रही हैं। तुम तो दुनिया की बात करते हो। मैं जिब्राईल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सातों आसमानों से आता हूं, जमीन पे आता हूं, जमीन से वापस जाता हूं। मैंने आदम अलैहिस्सलाम का भी दीदार किया है, शीश अलैहिस्सलाम का भी दीदार किया है। मैं जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम को भी देखा है, मैंने हजरत यूनुस को भी देखा है, मैंने हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है। हाँ हाँ, मैंने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी देखा है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भी देखा है, मैंने याकूब को देखा, याकूब के जानी को देखा, मैंने हजरत यूसुफ को देखा। रब्बे काबा की कसम, बच्चे ही नहीं, मैंने तो नबियों में भी इतना खूबसूरत चेहरा किसी का नहीं देखा। ये कोई जज्बाती बातें नहीं है। मैंने तो नबियों में भी इतना सोना बच्चा नहीं देखा। और किसी शायर ने क्या खूबसूरत लिखा है इसके ऊपर, उसने कहा असा चमन चमन फुल वेखे ने, असा चमन चमन फुल वेखे ने, महविश दे हसी कुल वेखे ने। असा तारा तारा वेख लिया, चंदा लश्कारा वेख लिया, हिंद सिंध पंजाब भी डिठाए, सूरज ते सहाब भी डिठाए। सब शक्लां अख विच बुनिया ने, हूरां दियां सिफतां सुनिया ने। सब गजलां नज़मां पढ़ बैठे, असा इश्क दी पौड़ी चढ़ बैठे। याकूब दा जानी सुनिया है, यूसुफ किनानी सुनिया है। गल कीते बाज नहीं रहंदे आ, खा कसम खुदा दी कहंदे आ। किथे ए दिल सकदा टिक भी नहीं, सरकार जिया ते हिक भी नहीं। अजीज दोस्तों, पानी थोड़ा सा। या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। असा चमन चमन फुल वेखे ने, महविश दे हसी कुल वेखे ने। असा तारा तारा वेख लिया, चंदा लश्कारा वेख लिया। हिंद सिंध पंजाब भी डिठाए, सूरज ते सहाब भी डिठाए। सब शक्लां अख विच बुनिया ने, हूरां दियां सिफतां सुनिया ने। सब गजलां नज़मां पढ़ बैठे, असा इश्क दी पौड़ी चढ़ बैठे। याकूब दा जानी सुने आए, यूसुफ किनानी सुने आए। गल कीते बाज नहीं रहंदे आ, खा कसम खुदा दी कहंदे आ। किथे ए दिल सकदा टिक भी नहीं, सरकार जे आते। बोलो सरकार जे आते, पूरी कायनात में एक भी नहीं।
یہ باتیں جبرائیل امین علیہ السلام کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، موسیٰ کو دیکھا ہے، عیسیٰ کو دیکھا ہے، آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے بیٹے شیست علیہ السلام کو دیکھا، ہم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یونس علیہ السلام کو دیکھا۔ کوئی نبی کائنات میں کوئی اللہ نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ تھک گئے ہو تو بند کر دیں۔ ابھی ایک ساتھی تھوڑی دیر پہلے اندر بیٹھا ہوا پوچھ رہا تھا کہ کدوں تہاڈی واری، انہوں سیگا پتہ نہیں کدوں واری آنی ہے، گل لمبی ہو جانی ہے، نیند آن لگ پینی۔ ہماری عادت ہے کہ ہم ذوق سے نہیں بیٹھتے۔ اگر کدوں تہاڈی واری آنی، میں کہ بس میرے تے روٹی دے وچ اتنا کی فاصلہ ہے، میرے تو بعد پھر روٹی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا ہم نے سب کو دیکھا۔ اللہ نے کہا جبرائیل ذرا سن لو، آپ نے سب کو دیکھا ہے، آپ نے آدم کو بھی دیکھا، آپ نے شیست کو بھی دیکھا، نوح کو دیکھا، یونس کو دیکھا، آپ نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیکھا، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ہارون علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کو کوئی ان میں سے میرے نبی جیسا تب ملتا جب میں خدا اس جیسا کسی کو بناتا۔ اساں تے دے ارگا کوئی بنایا ہی نہیں، نہ کسی ماں نے اس طرح دا جمیا ہے تے نہ جم سکتی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اماں آمنہ کعبے میں جا کے کبھی پریشان ہو جاتی، اور پریشان ہونا ہی تھا۔ لوگوں کی باتیں، جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو عورت کے لیے بہت مشکل وقت آتا ہے۔ یہ تو وہ عورت جانتی ہے جس کے شوہر دنیا سے چلے جائیں۔ وہ بازار میں دروازہ کھول کے سبزی لینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ پانی بھرنے جاتے ہیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں۔ کہتے کہ حضور کے دادا کو کسی نے جا کے کہا کہ ہمارے ہاں جب بیوہ کوئی ہو جاتی ہے نا تو وہ اچھے کپڑے نہیں پہنتی، وہ سرما نہیں لگاتی، وہ خوشبو نہیں لگاتی۔ تو کہا کیا ایسا ہو گیا؟ کہا آپ کی بہو خوشبو لگاتی ہے، دن بدن آگے سے زیادہ خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ دادا آ گئے، کہا بہو آپ کو نہیں پتا، ہمارے ہاں یہاں رواج ہے کہ جب بھی کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے سرما لگانا بند ہو جاتا ہے، زیب و زینت کرنا بند ہو جاتا ہے، سونا بننا بند ہو جاتا ہے، اچھے کپڑے پہننا بند ہو جاتا ہے، خوشبو لگانا بند ہو جاتا ہے۔ عورتیں تمہارے بارے میں باتیں کرتی نظر آتی ہیں کہ یہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، ہر دن آنے والا نکھرتی جا رہی ہے، اور پھر کیا یہاں تک کہ ہر دن جب بھی یہ کسی کے پاس سے گزرتی ہیں خوشبوئیں آئے جاتی ہیں۔ کہا ابا جی میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ شرم کی وجہ سے بتا نہیں سکتی تھی، مگر آج آپ کو بتاتی ہوں، جس دن سے اللہ نے میرے بطن میں یہ عبداللہ کی امانت عطا فرمائی ہے، میرے حسن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور میرے وجود سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں۔ ابا جی صرف خوشبوئیں نہیں آتی، حسن میں اضافہ نہیں ہوتا۔ میں جب کبھی پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، راستے میں چلتے ہوئے کسی کانٹے پہ پاؤں آ جاتا ہے، کانٹا چبھتا نہیں ہے، پھول کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ کسی پتھر پہ پاؤں آتا ہے، پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ جب سے یہ امانت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، ابا جی کنویں کے پانی کے قریب جاتی ہوں، کبھی ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب جا کے کنویں کے پاس کھڑی ہوتی ہوں، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ مولا علی کا نعرہ لگوایا ہے۔ علی کو مانتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ جو مانتے ہو۔ علی کو مانتے ہو؟ شیر جلی کو مانتے ہو؟ شوہر زہرا کو مانتے ہو؟ حسن اور حسین کے بابا کو مانتے ہو؟ ابو الحسن والحسین کو مانتے ہو؟ فاتح خیبر کو مانتے ہو؟
مانتے ہو تو پھر نعرہ بھی اس کے جیسا لگاؤ نا کہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر کانپ جاتا تھا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. آپ فرماتی ہیں مجھے کبھی کنویں پہ جا کے اب ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ بات تو متعدد بار حضرت شیمہ نے بھی کہی ہے. حضرت شیمہ کون ہے؟ حضور کی بہن ہے. حضور کی کوئی رضائی بہن نہیں تھی. اماں حلیمہ کا دودھ پیا تو اماں حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ بھی تھی. رضائی بہن، سکی بہن نہیں تھی. حضرت شیمہ کہتی کہ ویر جب تم چھوٹے تھے نا، میں آپ کو اٹھا کے کبھی بکریاں چرانے کے لیے جاتی، جب کبھی ان کو کنویں پہ پانی پلانے کے لیے جاتی تو پھر ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہاں تو حضور کی اماں ہیں، حضور کی بکریوں کے لیے بھی کنویں کا پانی اوپر آ جایا. یہ تو اماں ہے. ابا جی اب میں جب جاتی ہوں نا، کنویں کے پاس جاتی ہوں تو پانی منڈیروں کے ساتھ لگ جاتا ہے اور پھر مجھے کبھی ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں نے تو آپ کو بتایا نہیں کہ جب سے اللہ نے یہ امانت عطا فرمائی ہے میرے پسینے سے خوشبوئیں آنے لگ گئی ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس جیسا کوئی نہیں بنایا. اور بناتے بھی کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کیسا بنایا. آپ دیکھ لیجئے کہ تھوک ایک عیب ہے. تھوک ایک عیب ہے. اگر آپ کسی کے اوپر تھوک دیں تو وہ آپ کو مارنے پہ آ جائے گا. کسی کے پانی میں تھوک دیں تو وہ آپ سے لڑ پڑے گا، آپ سے جھگڑ پڑے گا. میرے نبی اگر کسی کڑوے کنویں میں تھوک دیتے تو وہ بھی میٹھا ہو جاتا. میرے نبی کسی کڑوے کنویں میں تھوک دیتے. کہا یا رسول اللہ اس یہاں پہ ایک کنواں ہے، اس کا پانی بڑا کڑوا ہے. میرے نبی نے کہا تھوڑا سا لاؤ. لایا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند گھونٹ بھرے اور واپس گلاس میں ڈال دیے. کہا جا کے اس میں ڈال دو. جب ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا. ایک سفر پہ تھے نبی علیہ السلام، تو لوگوں نے شکایت کی یا رسول اللہ کنواں سوکھ گیا ہے، پانی نہیں مل رہا. اس کے سونتوں سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا ہے. وہ جو ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਸਮ ਚ ਨਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ. ਕਹਾ वो जमा करके ले आओ. तो लोग थोड़ा सा पानी लेके आए. नबी अलैहिस्सलाम ने उसे थोड़ा सा पिया, वापस डाल दिया प्याले में और कहा उसमें जाके डाल दो. जब वापस उसमें डाला वो कुआं जो है वो किनारों तक भर गया और रब्बे काबा की कसम आज तक वो कुआं पानी दे रहा, फिर कभी खुश्क नहीं, फिर कभी खुश्क नहीं हुआ. नबी अलैहिस्सलाम की अम्मा कभी बैतुल्लाह शरीफ में जाती तो परेशान हो जाती और माएं परेशान हो जाती हैं. और खासकर उस वक्त जब कोई दुनिया में आने वाला बच्चा मौजूद हो और उसका बाबा सर पे ना हो, परेशान होती और आंखें नम हो जाती और कहती अल्लाह आपने मुझे औलाद तो अता फरमानी है और अन करीब ये बच्चा दुनिया में आने वाला है, मगर कभी मैं सोचती हूँ मेरे मालिक इसके बाबा सर पे होते तो इसके लिए खिलौने लेके आते, इसके अब्बा जान सर पे होते, आज अब्दुल्ला जिंदा होते, इसके आने की खुशी में घर को सजाया जाता, घर में खिलौने ला ला के सजाए जाते. जैसे आज के बाप जो हैं बाजार में जब भी जाते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीद के ले आते हैं. बच्चे के आने से पहले कभी फुटबॉल ले आते हैं, कभी खेलने के लिए कोई भालू ले आते हैं, कभी उसके लिए कोई फूल ले आते हैं, कभी उसके लिए कोई गाड़ी ले आते हैं, कभी उसके लिए कोई जो है वो रेड़ा ले आते हैं. कहा ऐ मेरे मालिक जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ देखिए. ऐ अल्लाह अगर आज अब्दुल्ला जिंदा होते, आज अब्दुल्ला सर पे होते, बाजार में जाते, कभी इसके लिए फुटबॉल ले आते, कभी आज अब्दुल्ला जो है वो जिंदा होते, मालिक बाजार में जाते, इसके लिए कोई गाड़ी ले आते, इसके लिए कोई ऊंट ले आते, खेलने के लिए कोई खिलौना ले आते. मेरे मालिक ने कहा आमिना नहीं नहीं परेशान नहीं होना, हमने तुझे कोई आम बच्चा नहीं अता फरमाया, हमने वो बच्चा अता फरमाया है वरफाना लका जिक्रक, जिसका जिक्र बुलंद है, इसे दुनिया में आने तो दो. दुनिया के बच्चों के बाबा जब घर में आते हैं तवज्जो कीजिए,
توجہ کیجئے توجہ کیجئے، دوسرے بچوں کے بابا جب گھر میں آتے ہیں کھلونے لے کے آتے ہیں، پھول لے کے آتے ہیں، گاڑیاں لے کے آتے ہیں، اونٹ لے کے آتے ہیں، اور گاڑیاں اور گڈے لے کے آتے ہیں، فٹ بال لے کے آتے ہیں۔ آمنہ اس بچے کو دنیا میں آ تو لینے دے، اس قابل تو ہو لینے دے، جب یہ کھیلا کرے گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، ہم چاند کو اس کا کھلونا بنا دیں گے۔ یہ چاند اس کے ساتھ کھیلا کرے گا۔ اور اس پہ ایک حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھتیجے حضور کے چچا فرماتے جب آپ چھوٹے تھے نا، چند دنوں کے تھے، میں تب بھی پہچان گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بہت خاص ہو۔ میرے نبی نے فرمایا آپ اتنی دیر پہلے کیسے پہچان گئے چچا؟ تو وہ کہنے لگے بھتیجے ایک شب میں نے دیکھا، گھر میں موجود تھا، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ لیٹے بچوں کی طرح سے کھیل رہے تھے، اور آپ کا یہ ہاتھ جو ہے وہ بند تھا، اور یہ انگلی اس طرح شہادت کی اٹھی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا کہ جب آپ کی انگلی اس طرف جاتی تو چاند بھی چل کے اس طرف جاتا، اور کبھی اس طرف آتی تو چاند بھی اس طرف آ جاتا، انگلی مشرق کو جاتی تو چاند مشرق کو جاتا، انگلی مغرب کو جاتی تو چاند مغرب کو جاتا، انگلی شمال کو جاتی تو چاند شمال کو جاتا، انگلی جنوب کو جاتی تو چاند جنوب کو جاتا۔ آج کل جو کچھ نوجوان فیس بک چلانے لگ گئے ہیں، واٹس ایپ چلانے لگ گئے ہیں، کچھ یونیورسٹیوں میں پڑھ گئے ہیں، تو فیس بک پہ کسی نے لکھا کہ جناب دنیا چاند تے پہنچ گئی تے اے مولوی ہلے تک لیٹرین چ بیٹھن دیاں سنتاں دس۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور مولوی ابھی بھی کھیرا کاٹنے کی سنتیں بتا رہے ہیں، مولوی ابھی بھی خربوزہ کاٹنے کی سنتیں بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا ادھر آؤ نہ ذرا، کس چاند کی بات کر رہے ہو؟ وہ چاند جسے میرے نبی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں قدموں میں آ جاتا ہے۔ تساں تے چاند تے پہنچن دیاں گلاں کر دے ہو، انہاں چاند ایتھے بلا لے۔ یہ چاند کہتا تھا سعدیہ سے گواہ رہنا کہ تیرے گھر میں جدھر اٹھائی انہوں نے انگلی تو ہم بھی چل کر ادھر گئے، ہم بھی چل کے ادھر کو گئے۔ عزیز دوستو، کیوں نہیں بس کریے، بات بہت لمبی ہے ابھی، اگر تھک گئے تو بس کر دیتے ہیں۔ میں ساتھیوں کو کئیوں کو دیکھ رہا ہوں سو رہے ہیں، تھوڑا سا جاگ کے، اگر آپ تھک گئے ہیں تو بیٹھے رہیے، نہیں تو نعرہ لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، 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 نعرہ توسیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس انشاءاللہ 10 منٹ اور لگاؤں گا، پھر وقت ختم ہو جائے گا۔ تے جے تسی میں نو کہندے رہو نا بھی ساری رات بول دے رہو، تے میں بول دے رہنا ہے، تسی سو جانا۔ یہ حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام کی جس نے بھی بدعت بیان کی نا، اس کی زندگی ختم ہو گئی پر تعریف ختم نہیں ہوئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ تمام درختوں کو کاٹ لیا جائے، ان کی کلمیں بنا لی جائیں، سارے سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، اور پھر سارے انسان ان کو لکھنا شروع کر دیں، آدم علیہ السلام سے لے کے